الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سید عبداللہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، مجھے کوئی علم کی بات سکھائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ عرض کی، میں آپ کی اطاعت پر حریص ہوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات پہ قیام کرو، آرام بھی کرو، کسب حلال کے لیے کوشش کرو، گناہ سے بھی بچو، حالت اسلام میں ہی مرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت ہی پیارے اور معتدل یعنی بیلنس اعتدال والے مدنی پھول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اسلام و دین یہ اعتدال سکھاتا ہے، بیلنس، میانہ روی۔ افراط اور تفریط سے ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مدنی پھول اپنے اندر اعتدال کا زبردست درس لیے ہوئے ہیں، نیکی کی دعوت کا درس لیے ہوئے ہیں، اور یقیناً بالیقین زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا درس لیے ہوئے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، اور کیا چاہیے؟ لہٰذا روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، قیام کرو اور آرام بھی کرو، رات کا ایک حصہ قیام کرو اور آرام بھی کرو، کسب حلال کے لیے کوشش کرو، کاروبار، معاش، ضرورت پوری کرنی ہے، اور گناہ سے بھی بچو، حالت اسلام میں ہی مرو، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ قرآن کریم میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان۔ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا میں اور قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سے بچائے، ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ اب وہ ظلم اپنے بچوں پر ہو، اپنے بچوں کی امی پر ہو، گھر والوں پر ہو، پڑوسیوں پر ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، دوست پہ ہو، کسی پر بھی ہو، حتیٰ کہ میں عرض کروں گا کہ اپنی جان پر بھی ظلم کرنے سے بندہ بچے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرتا رہے۔ ابھی ظلم کی بات چلی تو مجھے ایک بڑا عبرت والا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص کے گھر میں بچے بھوکے تھے، وہ دریا کے کنارے آیا کہ مچھلی پکڑ لوں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ وہ مچھلی پکڑ کر گھر جانے لگا،
تو راستے میں ایک شخص ملا، وہ عہدے دار تھا، اس کے بعد عہدہ تھا. اس نے اس کو کہا کیا ہے؟ وہ مچھلی ہے، مجھے دے دے. بولا میرے بچے بھوکے ہیں. اور اس نے جبرن زور زبردستی کر کے اس سے مچھلی چھین لی. وہ بڑا رویا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مگر اس کو رحم نہ آیا. اب وہ مچھلی کو منہ سے پکڑ کر جب جانے لگا تو مچھلی کے منہ کے اندر سے دانت یا کوئی ایسی شے تھی جو اس کی انگلی میں چبھ گئی. درد تو ہوا. وہ گیا گھر میں، مچھلی اس نے بھونی اور کھائی. درد آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، بڑھتے 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 بہت تکلیف شروع ہو گئی. تھوڑا بہت اس نے علاج کروایا مگر تکلیف کم نہیں ہوئی اس کی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو طبیب یعنی ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تو کوشش کر رہے تھے لیکن آپ کی یہ انگلی صحیح نہیں ہو رہی، اور ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی میں زہر چڑھ گیا ہے. اگر آپ اپنا یہ دوسری انگلیاں اور پنجہ بچانا چاہتے تو یہ انگلی کاٹنی پڑے گی. اور وہ تو بہت پریشان ہو گیا کہ میری انگلی کٹ جائے گی. یہ تو مجبوری تھی، کیا کرے. خیر آپریشن ہوا اور اس کی انگلی کاٹ دی گئی. تھوڑے دنوں تک اس کو افاقہ ہوا. اب ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، پنجوں میں، ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا. اس کو بہت تکلیف پڑی. پھر گیا طبیب کے پاس، اس کا پھر علاج ہوا. پھر تین دنوں کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ زہر جو ہے نا وہ آپ کی ہتھیلی میں چڑھ چکا ہے، اگر بازو بچانا ہے تو ہتھیلی کاٹنی پڑے گی. اوئے ہوئے اس کی تو حالت خراب ہو گئی. اب کیا کروں؟ اب مرتا کیا نہ کرتا. ہتھیلی کاٹ دو، تو اس کی ہتھیلی کاٹ دی گئی. اب اس کا کٹا ہوا بازو ہے، پٹا بندھا ہوا ہے. تھوڑے دن تک درد نہ رہا، مطلب وہی جو ایک آپریشن کا درد ہوتا وہ. پھر یہاں ہاتھ کھینچنا کا شروع ہوا. اب ہاتھ یہاں کتنا شروع ہوا، اب تکلیف اس کی بڑی 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 بہت بڑھ گئی. حتیٰ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ زہر اب آپ کے بازو میں بھی چڑھ گیا ہے، اگر آپ اپنا وجود بچانا چاہتے تو ہمیں آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا. اب اس کا بازو کٹا. اب یہ پریشان، اب ہے کیا. تو کسی نے اس کو کہا کہ تو یاد کر کے کوئی ایسا کام تو نہیں کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ تکلیف مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے اور زہر چڑھتا چلا جا رہا ہے. اس نے یاد کیا. اس کو ہو سکتا ہے زندگی کے کئی واقعات یاد آ رہے ہیں، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اقتدار جو ہے نا یہ ظلم پر آمادہ کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. طاقت، اقتدار، عہدہ، منصب، قہر و تسلط، یہ چیزیں عموماً بندے کو ظلم پر ابھار دیتی ہیں، عموماً نا انصافی پر ابھار دیتی ہیں، اور اس کے دماغ اور اس کے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک طرح سے ڈرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا، بے باک ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں کتنی اپنی زیادتیاں یاد آئیں. اسی میں اس کو یہ مچھلی والا یاد آ گیا کہ میں نے اسے ظلماً مچھلی چھینی تھی اور اس کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی ہے. اب اس غریب آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ اب ملے نا. بڑی مشکل سے ڈھونڈتا اس تک پہنچا. اس کو کہا کہ تو مجھے پہچانتا. اب اس کی تو حالت ایسی تھی وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا. اس سے بھی پہچان کرے تو مجھے پہچان. تو اس نے کہا ہاں میں نے تمہیں پہچان تو لیا. بولا جب میں تجھ سے مچھلی لے کر گیا تھا تو نے کیا کہا تھا؟ بولا میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے بد دعا کی تھی. اس نے معافی مانگی اور جو اس سے اپنا حال بتایا کہ بولا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو بھی رحم آیا. اس نے رحم کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ تو بھی اسے معاف کر دے. میں نے بھی اسے معاف کر دیا. اس کے بعد اس کے ہاتھ کا درد ختم ہو گیا. یہ مظلوم کی بد دعا ہے نا میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام، اس سے بچے. بعض اوقات پڑوسی بد دعا کر دیتے ہیں. کوئی دکاندار جس کے ہم پیسے کھا کر بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بھی بد دعا کر دیتا ہے. 10 15 20 ہزار روپے کے لیے بندہ بد دعا کر دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں
غریبوں کا جو پیسہ دبا دیتے ہیں، مزدوروں کے پیسے دبا دیتے ہیں، یہ بد دعا کر دیتے ہیں. بعض اوقات اداروں میں ملازمین کے اجارے ناجائز طور پر دبا دیتے ہیں کہ وہ واقع ہو مظلوم نا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون مظلوم نہیں. یوں تو آپ میں ہر کوئی خود کو بولے کہ میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، لیکن مظلوم تو وہ جسے اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں یہ مظلوم ہے، جس پر واقعی ظلم ہوا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا، اور اللہ جانتا ہے کون مظلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اب جس پر واقعی ظلم ہوا اب وہ کرے کیا؟ کیونکہ مظلوم کا کون سہارا، اسپیشلی طور پر اس طرح کا جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس کا کون سہارا ہوتا ہے؟ کوئی لفٹ تو نہیں کرا دے ان لوگوں کو، بیچاروں کو، غریبوں کو دھتکار دیا جاتے ہیں. کوئی بڑے آدمی کا کوئی بال تو اکھاڑ کر دیکھے، اس کی نسلیں اکھاڑ کر رکھ دیں گے. یہاں بیچارے غریب مظلوم بے سہارا لوگوں کو تو مطلب کچلا جاتا ہے نا، مشق کی جاتی ہے ان پر کچلنے کی. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی معنوں میں خوف عطا فرمائے. بڑا ڈرنا چاہیے، بڑا ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی مطلب ہم سے غلطی نہ ہو جائے. غریب آدمی بھی غریب پر ظلم کر لے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی اقتدار والا آدمی ظلم کرے گا، غریب آدمی غریب پر ظلم کر لے گا، بڑا آدمی چھوٹے پر ظلم کر لے گا. بھائی سپروائزر ہے، سپروائزر بھی کون سا امیر آدمی ہوتا ہے؟ بعض اوقات 10 15 20 تو سپروائزر بنا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا عہدہ آ جاتا ہے، وہ ٹائم لینے میں، مزدوری لینے میں، اجرت دینے میں، پیسے دینے میں، پیسے لینے میں وہ ظلم پر آ جاتا ہے، جبر و زبردستی پر آ جاتا ہے. اور بیٹھے بیٹھے کئی لوگوں کی بد دعائیں لینا وہ شروع کر دیتا ہے. ہسپتالوں میں لوگ بد دعائیں لے لیتے ہیں. اب بد دعا، اب ہسپتال کے ایک عملے کا آدمی ہے، بیٹھے بیٹھے یہ بد دعا لے لیتا ہے. بھائی رحم، کرم، شفقت، محبت، درگزر، غم گساری، غم خواری، یہ جذبے کہاں چلے گئے آج ہمارے؟ کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو بندہ بے چین ہو جائے، تل ملا جائے کہ یار میں اس کی تکلیف دور کر دوں. یہاں تو تکلیف، آج کل تو تکلیف دور کون کرتا ہے؟ میں ظالم نہیں کہتا، لیکن تکلیف دور کون کرتا ہے؟ اب تو کوئی تڑپتا ہوا دیکھو تو اس کی سیلفیاں بنانا، اس کی موبائل میں موویاں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے اس کو مطلب کہ میڈیا پر یا اس کی طرح سوشل میڈیا پر اس کو چڑھا دیں گے. کوئی تڑپتا ہے اس کو لوگ بچانے بھی نہیں آتے. ایسا عجیب حال ہو گیا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ بہت دکھی ہیں. کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر، کوئی سرکاری عہدیدار، کوئی تھانے والا، کوئی جاننے والا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مذہبی ادارے کا کوئی عہدیدار ہو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرے. مسجد کی کمیٹی ہے، اللہ نہ کرے امام پر ظلم کر بیٹھے، مؤذن پر ظلم کر بیٹھے، خاتم پر ظلم کر بیٹھے، وہ مظلوم ہو جائے، اللہ نہ کرے وہ بد دعا کر دیں تو. اسی طرح جن کے ہاتھوں میں اجارے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں مطلب پیسے لینے پیسے دینے کا ہوتا ہے، بعض اوقات اختیارات ہوتے ہیں جن کا بالکل تقاضا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مظلوموں کی داد رسی کرے اور ان کی مدد کرے، ان کو ظلم سے نجات دلائے. لیکن وہ اپنے اقتدار میں اور اپنی مستی میں مست ہے کہ ابھی کچھ کرنے جاؤں گا مخالف ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، میری سیٹ چلی جائے گی، میری ذمہ داری چلی جائے گی. ارے بھائی تو آپ کیوں بیٹھے ہیں سیٹ کے اوپر؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں ذمہ داری کے اوپر؟ آپ کو کس چیز کی تنخواہ دی جا رہی ہے؟ آپ کس چیز کی آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ آپ پورا حق ادا کریں. بعض لوگ نہیں کرتے. میں نہیں کہتا کہ ہر بات ظلم کی طرف جائے گی، بعض چیزیں خیانت کی طرف لے کے جاتے، وہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، خیانت پہ چلا جاتا ہے. وہ پتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں پھر بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. بعض اوقات ذمہ دار بنائے جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرو. اور مسلمان کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ جو وعدہ کرے اور امانت ہو لے، اس کی وعدہ وفا کرے اور امانت کو پوری کرے. یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے. اب وہ وعدہ اللہ سے کرے یا مخلوق سے کرے، وہ امانت جو رب کی طرف سے ہو یا مخلوق کی طرف سے ہو، اس کی ادائیگی کرنا یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے. اس کا کام ہے کہ وہ اس کام کو پورا کر کے دے، نہ کہ لے تو لے اس کے بعد وہ گم ہو جائے، کھو جائے اور کام نہ دے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے بچائے. آپ سوچتے رہا کرو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام کو، سوچتے رہا کرو. بھلے آپ امیر ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، سیٹھ ہیں، ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، جو بھی ہیں، آپ ہمیشہ سوچتے رہا کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں. جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے
ڈریں، اپنا ڈر بڑھائیں، حقا تقاتہ، حقا تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ایسا کوئی نہیں، ایسا کون ڈرے گا جیسے، لیکن اپنی طاقت بھر۔ اس کی تفاسیر جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ اپنی طاقت بھر بندہ اپنے رب سے ڈرے، اور اس سے غلطی ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو تو جھجکتا رہے، گھبراتا رہے۔ مطلب امیر سنت کو تو میں نے اتنا دیکھا ڈرتے ہوئے، اتنا مطلب کہ ڈرتے ہیں کہ اگر جیسے کہ یہ کہنا یار ذرا ہٹیے گا، اس کو جگہ دے دیں، امیر سنت سے نہیں نکلتا یہ جملہ کہ اس کو ہٹیے گا، ہٹیے گا، اس کو بولوں گا نا برا لگ گیا تو بندے سے کیا ڈرنا ہے، مگر اس کو برا لگ گیا، اس کی دل آزاری ہو گئی، حق تلفی ہو گئی، خدا نہ خواستہ یا کچھ اور ہو گیا۔ مجھے واقعہ یاد ہوگا، آج امین آپ کو یاد ہوگا، امیر سنت اوپر نماز کے لیے تشریف لائے، اوپر نماز جو جماعت جہاں ہو رہی تھی، تو ڈرنا جس کو میں بولتا ہوں نا، ڈر، تو امیر سنت کا یہ معمول تھا کہ آپ اقامت آپ فرماتے تھے، تو اقامت کی ایک عموماً جگہ ہوتی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے عموماً اقامت کہی جاتی ہے، تو امیر سنت کا ایک اقامت کا ایک روٹین تھی، روزانہ اقامت دیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی بزرگ ٹائپ کے تھے، بڑی عمر کے تھے، کیونکہ بدل بدل کر اسلامی بھائی آتے ہیں نا جہاں امیر سنت نماز پڑھ رہے تھے، شاید رمضان مبارک کا واقعہ ہے، دعائے افطار کے بعد مغرب کی نماز میں، تو ایک بڑی بزرگ ٹائپ کے تھے، وہ آ کر وہ کھڑے ہو گئے جہاں پاپا کھڑے ہوتے ہیں اقامت دیتے تھے، تو وہ وہاں بیٹھ گئے، تو کسی نے آ کر ان کو ہٹایا کہ آپ ہٹے تو امیر سنت یہاں اقامت، امیر سنت دیکھ لیا، آپ نے فرمایا تم نے ہٹایا اس کو، یار مطلب یہ مسجد ہے اور مسجد کی جگہ کسی کی بندھی ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے ان کو ہٹایا، اب اس کا دل دکھا ہوگا، اس کی دل آزاری ہوئی ہوگی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، اب باپ رے باپ، مطلب بات یہ چھوٹی لی ہی نہیں بابا نے۔ ایک تو خصوصیت یہ، ان چیزوں کو چھوٹا لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اب اس سے معافی، اچھا جس نے ہٹایا تو اس کو کہا تم بھی معافی مانگو، وہ بھی معافی مانگے، وہ تو مطلب ہے کہ اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور تھی، شاید ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ محسوس نہیں ہوا ہو جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن باپا نے محسوس کر لیا امیر سنت نے کہ یہ ہوا غلط ہے، اب وہ بھی معافی، بابا بھی معافی۔ اس کے بعد پھر کچھ تحفہ نکال کے اس کو دیا، خوش ہو جاؤ، پھر نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد پھر اس کو تحفہ نکال کر دیا، اور اے بھائی اللہ خیر کرے، مطلب بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں نا جان نہ پہچان، یعنی بالکل ان نون بزرگ آدمی، ایک مطلب کوئی پہچان نہیں، شاید رنگین کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اس نے، اب وہ خان صاحب ٹائپ کے تھے، ایسی کیفیت تھی۔ آج امین بھی وہیں تھے، دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں تو بس سچی بات ہے اول تاکہ دیکھ رہا تھا، بولنے کی جرات نہیں، بولنے کی ہمت نہیں تھی، یہاں کیا بولے، یہاں نہیں بات، یہاں نہیں بولا جاتا بھائی، لیکن مجھے اس سے سیکھنے کو ملا، ایک ایک چیز پر ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، کہ یار یہ بول دیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، لے لیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، یہاں میں بیٹھ گیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، اس کو ہٹا دیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، یہ دل دکھنا ہے نا، دل دکھنا، اس کے بارے میں اگر بندہ غور کرتا رہے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے دھکا لگ گیا ہوگا، یہ لے لیا ہوگا، وہ لے لیا ہوگا، یار اس نے سوچا ہوگا کہ میں آؤں گا تو میرے کو مسکرا کر یہ ملے گا، میں تو مسکرا کر ملا بھی نہیں، اب کیا کروں، اس کا دل دکھ گیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، دل دکھ گیا ہوگا تو، ہم تو کہتے دل دکھ گیا، ایسے کہتے دل دکھ جائے گا یار، لیکن یہاں عجیب کیفیت ہے اللہ والوں کی، دل دکھ گیا ہوگا تو اب کیا ہوگا، اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ میں نے دل دکھا دیا تو اب کیا ہوگا، تو یہ کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو لوگوں کا دل خوش کرنے پر آمادہ کرے گی۔ کسی کو کہہ دیا یار ٹھیک ہے بھائی جان آپ تھوڑا بیٹھ جاؤ، میرے کو دوسری بات نہیں کرنی ہے، اور سب کے سامنے بولا تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، اس کا دل دکھ گیا ہوگا تو، بھائی جان آپ تو مائک لے کر کھڑے ہو گئے ہو، مائک چلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو، چپکو ہو یار، اب آپ 10 آدمی کے سامنے بول دو تو چپکو ہے، اب یہ بات اس کے دل پر چپک گئی ہوگی تو، اس کا دل دکھ گیا ہوگا تو، بس میں آتے جاتے کسی کا دل دکھا دیا ہوگا تو، سیڑھی اترتے چڑھتے دل دکھا دیا ہوگا تو، نابالغ کا اللہ نہ کرے دل دکھا دیا ہوگا تو، یا اللہ وہ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا، اب دعا کرتے رہے یا اللہ یہ بالغ ہونے تک تو اس کو زندگی تو عطا کر تاکہ بالغ ہوتے ہی میں سے معافی تو مانگ لو۔ دل دکھ گیا ہوگا تو، یہ ایک واقعی بہترین جملہ ہے ہمارے دماغ کو ٹھکانے پہ لانے کا۔ تیز جملے میں بات کر دیا، اب اس کا دل دکھ گیا ہوگا تو یہ جو ہے نا دل دکھ گیا ہوگا تو
اس کو ضرور بھی ضرور نوٹس لیں اس کا، تاکہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے گھر میں گھر سے باہر اس بات کو ہمیشہ غور کرتے رہیں کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے، ورنہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ نہ کرے کسی کی بلا اجازت شرعی دل آزاری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی اپنے اوپر ہی دل دکھنا لے لے تو یہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ جیسے حال میں ایک واقعہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ یار میرے دن میں سونے کا ٹائم ہے اور میرے پڑوس کے اندر وہ کام شروع ہو گیا یار، اب ڈرل مشین چلتی ہے نہ ٹھڈر چلتی ہے نہ توڑیاں چلتی ہیں، میں سو نہیں سکتا ہوں یار، اس کو احساس ہونا چاہیے تھا۔ تو میری بات ہوئی، میں نے کہا یار کتنے کون سے ٹائم پر ہوتا ہے؟ تو دن میں ہوتا ہے۔ اب وہ دن میں کون سا سونے کا ٹائم ہے؟ اب وہ سو نہیں سک رہا کیونکہ اس کی آواز آ رہی ہے، مگر یہ آواز جو اس کو سونے نہیں دے رہی، تو اس میں وہ دل نہیں دکھا رہا، کیونکہ اتنے بجے صبح 8 سے لے کر شام 5-6 بجے تک تو کام کرے تو عرف ہے۔ اگر سارے کے سارے بولے میرے سونے کا ٹائم ہے تو مزدور کام کب کرے گا؟ تو بھائی آپ کے سونے کا ٹائم غلط ہے، نہ کہ اس کے کام کا معاملہ غلط ہے۔ اب آپ کے گھر کے ساتھ بلڈنگ میں تعمیر ہو رہی ہے، اب آپ کے بلڈنگ تعمیر ہو تو چلے گا، اتنی بڑی مشینیں چل رہی ہوں گی، گڑھے کھد رہے ہوں گے، اور آپ بولو میرے سونے کا ٹائم ہے۔ تو اب سونے کا ٹائم ہے تو کیوں سو رہے بھائی؟ 8-9 بجے اٹھے کام پر نکلے آپ کو سونے کی ضرورت کیا ہے رات دوپہر کو 2-2 3-3 4-4 بجے تک، یا 1-1 ڈیڑھ 2-2 بجے تک؟ وہ مجھے تو بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جس میں کون سا حق تلفی کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر وہ حق تلفی کرے تو اس کو بولا بھی جائے، سمجھایا بھی جائے، درگزر سے بھی اس کو بولا یار تھوڑا سا کچھ کرو یار، وہ حق تلفی تو ہی نہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا سونے کا ٹائم غیر فطری ہے، اس کے کام کا ٹائم غیر فطری نہیں ہے۔ اب اس کو بولا یار آپ مزدوروں کو 2 بجے کے بعد بلا لینا، تو 2 بجے کے بعد مزدور کیا کرے گا؟ مزدور تو 2 بجے تو اس کی آدھا دن پورا ہو جاتا ہے، 8-9 بجے مزدور کام شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ کے گھر کے ساتھ کسی کی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی اور کچھ ہو رہا ہے، یا اوپر چھت پر کو کام ہو رہا ہے، رات کو کوئی 12 بجے صوفہ کھینچا ٹھر کر کے کھار کر کے، اب یہ کیا ہو گیا، ہر بھر آ گئے کیا اوپر صوفہ؟ بھائی تو یہ صوفہ کھینچنے کا کون سا ٹائم ہے؟ یہ نوٹسیبل بات ہے نا۔ رات کو 2 بجے 12 بجے 1 بجے الماری سیٹ ہو رہی ہے، بر کر کے دھکا مارا، الماری سیٹ، الماری بھائی الماری، بھائی میرا گھر ہے، میری چھت ہے، میں الماری سیٹ کروں، جو بھی کروں بھائی جان پڑوسی ہے۔ رات کے 12 بجے الماری سیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب رات کو 12 بجے اس کی تھکن اتری ہے، رات کو 12 بجے وہ لے گیا بھائی مسالہ لے کر ٹھا کر کے اس کو مسالہ پیسنے کا، یہی رات کو 12 بجے کا ٹائم ملا۔ بھائی یہ کوئی مسالہ پیسنے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کو سونے کا وقت ہے۔ میں ملک سے باہر دیکھا ہے میں نے کہ وہ سائلنٹ زون، یعنی پورے علاقے سائلنٹ زون بن جاتے ہیں، جہاز تک نہیں گزرتا وہاں سے 10 بجے کے بعد، کہ 10 بجے کے بعد جہاز گزرے گا لوگ سو نہیں سکیں گے۔ ایک سونے کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن معاش کے لیے بنایا۔ تو اب اگر کوئی دن کو سوتا ہے یا ایسے موقع پر سوتا ہے کہ جو عرف اور عادت کے مطابق نہیں ہے، تو دنیا کا نظام تھوڑی خالی اس کی سونے کی وجہ سے بھائی میں پڑھ رہا ہوں میرا مطالعہ ہے، تو اب مطالعہ ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بلڈنگ بنانا بند کر دیں، راستے بنانے بند کر دیں، گڑھے کھودنے بند کر دیں، پانی کی بورنگ کی لائن نکالنا کیا بند کر دیں کہ حضرت کے پڑھنے کا ٹائم ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ظلم ہے، کیا ظلم نہیں ہے، کیا حق ہے، کیا حق نہیں ہے، کہاں پر اذیت ہے، کہاں متعازی ہے۔ یعنی اذیت اور نے اذیت پہنچائی کسی نے، وہ گناہگار، اب میں نے اذیت اوڑھ لی تو میں متعازی ہو گیا، تو متعازی ہونا تو یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو جیسے میں نے رات کے 12 بجے کی مثال دی، اب کو رات کو 12 بجے اپنے دروازے کو لوک صحیح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو ایک الگ ہے، ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، دروازہ بند ہو گیا، تالا لگ گیا، چابی باہر رہ گئی ہے اور اب آپ تالا توڑ رہے ہیں، تھک ٹھک ہو رہی ہے، اس میں معافی مانگ لیں آپ پڑوسیوں سے، اوپر نیچے آگے پیچھے، بلڈنگ میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں آپ، جیسے کہ آپ جن علاقوں سے ہیں تو اس میں اتنی بلڈنگیں نہیں ہیں، نیچے نیچے کے مکان آپ یہاں کافی ہوتے، تو پڑوس میں ایسا کام ہو رہا ہے، تو یہ سب غور طلب چیز ہے۔ اور رات کو اس کو 3 بجے رات کو اٹھ کے یاد آئے گا یار یہ دیوار بڑی اچھی ہے، اتنے سالوں سے میرے کو دیوار یاد نہیں آئے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر مطلب کہ میرے کو نالے نے پا کے فریم لگانی ہے، اور رات کے 3 بجے یہ بولا کہ میرے کو ہتھوڑی دو، کیلی دو، رات کو 3 بجے اب دروازہ بجا رات کو 3 بجے، اللہ کے بندو میں نالے نے پاک کی فریم لگا رہا ہوں۔ ارے بھائی تو جس کے نقشے نالے نے پاک کی فریم لگا رہے ہو اور جن کے نقشے نالے پاک کی تم تعظیم کر رہے ہو، اس آقا کی تعلیم کو تو سمجھو، تجھے پڑوسی کو تکلیف دینے کا کس نے کہا تھا؟
رات کے 3 بجے تیرا عشق رسول ایسا جاگا کہ تو رکشے نالین پاک کی فریم لگانے کے لیے رات کو 3 بجے ٹھا کر کے تھوڑی مار رہا ہے، تو دیوار میں موجود ڈرل مشین چلا رہا ہے. ارے اس کا بچہ سویا ہوا ہے، بیچارہ خود سویا ہوا ہے، کوئی آرام بھی تو کرنا ہے کسی کو. رات کو 2 بجے اس کو مدینہ یاد آ گیا نا، رات کو 2 بجے اسے مدینہ یاد آ گیا، ٹیپ شروع کیا اور زور سے آواز میں مدینے کی یاد میں رونے لگا ہوا، ناطے بجا گا. پڑوسی بولے کیا؟ بولو تم کو بھی مدینہ یاد دلا رہا ہے بھائی. کو آپ کو مدینہ یاد آیا، اللہ آپ کے مدینے کی محبت اور اضافہ فرمائے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات کو 2 بجے اتنی زور سے ٹیپ بجا دو کہ پڑوسی کو جگا دو. بولو کیوں جگایا تھا بھائی؟ تم بھی مدینہ یاد کرو. یہ اگرچہ میں خوش طبعی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں کہ جو اتنے بڑے بڑے بھونپو لگا کر جو نعتیں سنتے ہیں نا سڑکوں پر رات کو 2 3 بجے تک جو نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، یا نانا بھائی سونے دو یار. اسلام کی کوئی تعلیمات کے احساس ہے یا نہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کے کیا حقوق رکھے ہیں، شہریوں کے کیا حقوق رکھے ہیں، رہنے والوں کے، سونے والوں کے، کام کرنے والوں کے کیا حقوق رکھے ہیں. رات کو 2 بجے آ کر، ایک مجھے گلی کا پتہ ہے، رات کو 2 بجے آ کر ہارن بجے پاپ. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بالکل گلی کے کونے پر ہارن بجاوے، گلی کے دوسرے کونے پر آواز آوے. معلومات کرنے سے پتہ چلے کہ جناب وہ چوکیدار کو اٹھا رہا، تو تو دیکھ تیرے دروازے کے باہر تو پومپو بجا رہا ہے، چوکیدار نہیں اٹھ رہا. تو یہ پومپو کی آواز جو چوکیدار کو اندر سے اٹھا رہی ہے، پورے محلے کو اٹھا رہی ہے کہ سارا محلہ کا دروازہ کھولے گا، حضرت تشریف لائیں. تو ایسا چوکیدار رکھا کیوں تھا جو رات کو سوتا ہے؟ چوکیدار تو رات جاگنے کے لیے تھا، نہ کہ سونے کے لیے تھا. اور اگر آپ کو اتنی ہے تو اب اٹھیے، دروازہ بجائیے، یا چابی سے دروازہ کھولیے، اندر چلے جائیے، مین دروازہ کو. رات کو 2 بجے ہارن بجے گا، اگلا بولے میری گاڑی ہے، میرا محلہ ہے، میرا علاقہ ہے، دروازہ بھی میرا ہے، چوکیدار بھی میرا ہے. اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. حقوق عامہ کا خیال رکھا جائے گا، لوگوں کی تکالیف کا خیال رکھا جائے گا. مقصود المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، تکلیف نہ دیجئے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ تکلیف نہ دیجئے. بڑی دلچسپ کتاب ہے. میرے خود 2 3 بیان کیے ہیں، مزہ آ گیا میرے کو تو بیان میں. ارے مہمانوں کے اوپر، میزبانوں کے اوپر، ارے تو نیم آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، آپ سوتے رہ جاؤ گے کہ کن کن طریقے کار سے سکھایا گیا کہ تکلیف نہ دیجیے. کون کون لینے کی نیت کرتا ہے؟ تو اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ہے اور اوروں کو بھی تکلیف سے بچانا ہے. ظلم سے بچنا ہے، ظلم سے بچانا ہے. نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کرنی ہے اور نیکی پر آمادہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. ابھی آپ نے جو ایک واقعہ سنایا تھا مچھلی والا، یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ بھی بڑی خوبصورت کتاب ہے. یہ بھی بہت پیاری، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. اس کتاب کو بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. اس میں علم دین کی دعوت ہے، علم دین حاصل کرنے کی دعوت. آپ اسے کون روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی کتاب پڑھتا ہے روزانہ، کوئی حرج نہیں ہے. پڑھتے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھتے تو ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6 7 اسلام بھائی، 10 12 8 10 اسلام بھائی کچھ طے کر لیں. آج طے کر لیں 1 گھنٹہ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی کتاب. اس میں چلیں قرآن کریم کی تلاوت بھی شامل کر لیں. قرآن کریم کی تلاوت اور مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی ایک کتاب 1 گھنٹہ 12 منٹ کم از کم اپنا مطالعہ رکھیں. میرا مشورہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علم میں، عمل میں کتنی برکت آئے گی. اس میں آپ کو مشورہ دوں گا، نماز کے احکام اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریاں، اور وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لے لیں. حسد لے لیں، تکبر لے لیں، ریاکاری لے لیں، امیل سنت کے چھوٹے چھوٹے رسالے لے لیں. بادشاہوں کی ہڈیاں نیا پرنٹ ہو کر آیا ہے، وہ لے لیں. تو دلچسپی بھی رہے نا. سیلفی کے نقصانات کی 30 عبرتناک واقعات اس کے اندر، وہ لیں. تو اس طرح کی کتابیں لے لیں، رسالے لے لیں. اور کم از کم 1 گھنٹہ، کم و بیش 1 گھنٹہ 12 منٹ. چلو شروع میں اگر 1 گھنٹہ 12 منٹ نہیں بھی تو مثلا طبیعت بنتی، آپ اسٹارٹ لیں.
آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پڑھا, اب لگا کہ نہیں بس تو چلو کوئی اور نیکی کے کام میں مصروف ہو گئے. لیکن اگر آپ نے ذہن بنا لیا, جو میں نے آپ کو عرض کیا, اگر اس طرح کتابیں لیں دلچسپی کے ساتھ, واقعات کے ساتھ, حکایات والی, تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مطالعہ بہت کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یار. ادھر تو کتاب کھولتے ہیں تو بعض اوقات گھڑی دیکھتے ہیں, اوہ اتنی دیر ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی دیر ہو جاتی ہے. اتنی دیر ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ بھی. کبھی آپ پڑھنے بیٹھیں, پڑھتے پڑھتے آپ کو لگے گا کہ وہ یار یہ پتہ ہی نہیں چلا. کبھی کبھی واقعی الارم رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے کہ اتنے بجے اپنے کو کھڑا ہونا ہے تو الارم سیٹ کر لو, تاکہ یہ الارم بتا دے گا کہ یار ابھی ہمارا کھڑے ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات, احساس نہیں ہوتا پڑھتے پڑھتے, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لکھتے لکھتے دیر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پھر چیز آ رہی ہوتی ہے, لکھنا ہوتا ہے تو نہیں بعض اوقات احساس ہوتا, تو وہ دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو یوں الارم پھر بعض اوقات رکھنا پڑتا ہے کہ یہ الارم آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو میری مدنی التجا ہے آپ سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, روزانہ مطالعے کا ذہن بنائیں اور اس کے لیے کوئی صورت بنائیں تاکہ آپ مطالعہ کر سکیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا, ابھی جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے بیان میں فرمایا کہ شروع میں جو روایت آپ نے بیان فرمائی کہ روزہ رکھیں اور جو ہے اس طریقے سے کام کریں اور حرام بھی کریں, جو کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے, تو اگر وہ اپنا یہ جدول بنائیں کہ ہم جو ہے رات کے اندر کام کریں گے, فجر کی نماز پڑھ کے ہم سو جائیں گے, فجر کے بعد سے مطلب فجر کی نماز کے بعد سے اور جو ہے ظہر تک کے ہم جو ہے آرام کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کر لیں گے, تو یہ کرنا کیسا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اصل ہے یہاں پر اب تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے, تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے. یعنی یہ وہ بات ہمارے بزرگ گزرے کہ جنہیں تو باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ اب آرام بھی کر لیں, کتنی عبادت کریں گے, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے یار کچھ عبادت بھی کر لو, کتنا آرام کرو گے. بعض بزرگ ہوتے تھے جو عبادت میں سے کمانے کا وقت نکالتے تھے, اور آج ہم ہیں کہ کمانے میں عبادت کا وقت نکالتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, رات کو گناہوں میں گزارتا نہیں ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور بولتا ہے فجر پڑھ کے سوں گا, تو فجر پڑھ کے سونا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے. جبکہ راتیں کالی نہیں کرتا, راتیں خراب نہیں کرتا, راتوں کو گناہوں میں نہیں گزارتا, لیکن یہ ایک طرح سے ہے ان نیچرل. رات ہے سونے کے لیے, رات آرام کے لیے, رات کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے جو دن میں نہیں مل سکتا. جیسے میں نے کہا کہ اب دن میں گاڑیوں کا پومپوں کا آواز, تو ٹرک کا آواز, تو گاڑیوں کا آواز, تو بسوں کا آواز. اچھا, پھر گھر کے کام کاج صبح شروع ہو جاتے ہیں. اب ہمارے گھر والے یا آپ کے گھر والے کیا صبح اٹھتے ہیں اور 8 9 10 بجے شروع ہو جاتا ہے, گھر والے کو ناشتہ بن رہا ہوتا ہے, تو کام کاج ہو رہا ہوتا ہے, صاف صفائیاں ہو رہی ہے, تو اپنے بولے کہ نہیں ماں بدول کے سونے کا ٹائم ہے, کوئی دروازہ بھی نہیں کھولے, پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جن کے لیے کچھ اور طریقہ کار یا اور سہولت موجود ہوتی ہے, وہ ایک الگ ہوتا ہے. تو بعض ایسے بھی گزرے کہ جو رات بھر نیکی کرتے رہے, تحریر کرتے رہے, عبادت کرتے رہے, پھر دن کو سوتے. امیر سنت کا تقریباً معمول یہاں ہوتے ہیں عوامی طور پہ تو دن میں سونے کا ہوتا ہے, اور کہیں اور ہوتے تو رات کو بھی سوتے ہیں, کچھ دن میں تھوڑا بہت سو لیتے ہیں. باقی تحریری کام, نماز, اوراد, وظائف, عبادت, ریاضت, انہی میں ان کے اوقات تسبیحات وغیرہ میں گزر جاتے ہیں. مگر یہاں جو آپ نے سوال کیا نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی, کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, یہ تشویشناک بات ہے. رات سو بھی جاتے ہیں نا کئی, تو ان کی بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اصل پرابلم یہ کہ ہم نے تو تحریک چلائی تھی تربیت اجتماع میں بھی, میرا UK میں بھی جانا ہوا تھا, تو 2 تربیت اجتماع ہوئے. پہلی ہی بیان میں عرض کر دیا تھا کہ آج ہم نے خود اٹھنا ہے فجر میں, اپنی الارم پر خود اٹھنا ہے. کیونکہ ایک تعداد ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں تو سنا ہے کہ ان کا موبائل الارم بجا بجا کر موبائل کا دم گھٹ گیا, موبائل کا وہ الارم کا انتقال پور ملال ہو گیا. مگر وہ ایک حضرت کو وہ ہل تک نہیں رہے بھائی. الارم تو کیا گھنٹہ لگانا ہے, کیا لگانا ہے, کہ دھماکہ لگانا ہے. گھنٹی سے بھی نہیں اٹھتے, گھنٹے سے بھی نہیں اٹھتے, کیا گھڑی کے اندر الارم کی جگہ پہ دھماکہ لگانا ڈھا کر کے, اس سے بھی نہیں اٹھتے گے. اور ان کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی اٹھانے کی چیز ہے, نہیں اٹھتے یار.
تو ایسوں کو پہلے علاج بھی کرانا چاہیے، معذرت کے ساتھ علاج بھی کرانا چاہیے. بعضوں کی اس طرح یہ مرض بھی ہوتا ہے. بھائی نارملی دو آنکھ کھل جاتی ہے، مرض بھی ہوتا ہے، بے احتیاطی بھی ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، احساس ذمہ داری کی کمی بھی ہوتی ہے. تو فجر میں نہ اٹھنا نا، یہ تو خود ایک بڑی تشویشناک بات ہے. فجر میں اٹھنا بھی ہے، بلکہ فجر میں اٹھنے کا آپ جدول کیوں بناتے ہو؟ اب تہجد کا جدول کیوں نہیں بناتے ہو؟ بھائی تہجد پڑھنے والا بلا حساب بخش دیا جاتا ہے، تہجد پڑھنے والے کی بلا حساب مغفرت کر دی جاتی ہے. تہجد گزار اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے تہجد گزار بندہ. تو آپ تہجد میں کیوں نہیں اٹھ رہے بھائی؟ کیا کام ہے؟ چلیں بولیں کیا کام ہے آپ کے پاس؟ رات کو دعوت اسلامی کے 2 گھنٹے مدنی کام کیے، یہی ہے نا؟ کتنے بجے جماعت ہے؟ 8:15. نہیں، بات یہ ہے آج کہ آنکھ نہیں کھلتی تو ان کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ میری فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی تو میں یوں کر لیتا ہوں کہ اپنے جو ہے کام کے معاملات بھی لے کے چلتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فجر کی نماز میری جو کہ ضائع ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے معاذ اللہ. تو وہ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میں جو ہے اس طریقے سے فجر کی نماز قضا کرنے سے بچ جاؤں گا. دیکھیں اپنی نماز کی حفاظت کے لیے وہ کہ اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا. میں تو وہ تو اس سے تو میں آگے بڑھ گیا ہوں. جو آپ نے سوال کیا نا میرے پیارے اسلام میں، تو اس سے آگے بڑھ گیا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ فجر کی جماعت کی اپنی نماز کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے جو مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر اقدامات ہیں اس کو کرنا چاہیے. اور نماز تو ضائع نہیں کرنی چاہیے، نہ قضا ہو نہ جماعت واجب ہونے کی صورت میں جماعت بھی نہیں چھٹنی چاہیے. عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت، نماز، اشراق، چاشت، اوابین، اور ماشاءاللہ تہجد کی نماز اور دعا، گھر میں برکت، گھر میں رونق، گھر والوں کو اٹھایا، پریشانیوں سے نجات اللہ نے چاہا تو عبادت کی لذت الگ، دکھ سے نجات اللہ نے چاہا تو الگ، رزق میں برکت الگ. اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. ہے کوئی تہجد پڑھنے والا؟ نہیں، نیت کرے کوئی؟ کون آج تہجد یا غوث پاک؟ پچھلا جو ہمارا تربیتی اجتماع تھا اس میں تو اسلام میں نیت رکھے تھے کہ ہم اپنی مسجد میں جماعت سے تہجد کی نماز کریں گے. اب آپ کا تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرو گے. شروع ہو گئی ہے، وہ تو ہدف لے کر گئے تھے کہ ہم انشاءاللہ جماعت کرائیں گے اپنے علاقوں میں تہجد کی. اب پتہ نہیں آپ کا کیا ذہن ہے. یقین مانے آپ کے یہاں اتنی برکت آئے گی، اتنی گلی میں، محلوں میں، گھروں میں اللہ نے چاہا تو برکت آئے گی. عبادت ہوگی، تلاوت ہوگی، اللہ کے نیک بندے آپ کے محلے اور علاقوں میں رہیں گے. انشاءاللہ خوب 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 سنتوں کی مدنی بہاریں ہوں گی. فجر کی جماعت میں آپ کے نمازی بڑھ جائیں گے جب آپ صدائے مدینہ لگائیں گے. تو نماز کو سیکھنے کے لیے آیا تھا. انشاءاللہ عز و جل مسجدوں کو خوب انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آباد کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. نہیں، یہ نماز کو اچھی توجہ دلائے. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جس کو شاید صحیح نماز پڑھنے نہیں آتی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا یار آپ کا پورا کابینہ کو نماز کورس شروع کروا دے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں کوئی اور آپ کو ذہن میں سوالات ہے تو کر لیں. عرض یہ کہ محبت مرشد کیسے بڑھے، اس کا نسخہ بتا دیجیے. محبت مرشد بنانے کے لیے کردار مرشد پر عمل کریں گے تو محبت مرشد بڑھ جائے گی. اور یہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ اس جملے سے کسی کا دل دکھ گیا تو یہ کہاں کہاں اس کو سوچیں؟ جہاں جہاں تک سوچ سکتے ہیں سوچتے رہیں. اس طرح تو جینا مشکل ہو جائے گا. جینا آسان ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا. کر کے دیکھیں. سوچ کے تھک گیا. ابھی تک میں نے صبح سے سوچ رہا ہوں کہ کہاں میں نے کیا، تو سوچ کے تھک گیا. نہیں سچ، یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ فریش ہو جائیں گے. آپ یہ ایک دن یہ بھی سوچ ختم ہو جائے گی کہ سوچ کے تھک گیا ہوں. اس کے بعد یہ کہ ابھی آپ نے ہمارے نگرانوں کو جو ہدف دیا، اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ تعاون کتنا؟ جتنا یہ چاہیں. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.